السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم حسنی حیدرآباد میں خوش آمدید۔ آج ہم سیدنا سیف الکلام میر سید محمد احمد صدیق حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ کے شرف بیعت کے واقعے پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے یہ گفتگو عاشقان شاہ قاتل اور دیگر اہل سلسلہ حضرات کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگی، لیکن اس سے قبل اہل سلسلے سے وابستہ و دیگر دوست احباب کے علاوہ خاص طور پر سجادہ نشین دربار قاتلیہ حضرت شاہ قاتل کے پوتے شیخ طریقت حضرت قبلہ و کعبہ محمد دربار الانبیاء شکوری قاتلی نثاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ویڈیو کی تیاری میں حضرت کی جانب سے مجھ ناچیز کی زبردست حوصلہ افزائی کی گئی اور تمام اہل سلسلے نے ویڈیو کی خوب پذیرائی کی۔ انشاءاللہ گفتگو کا یہ سلسلہ تا دم واپسی جاری و ساری رہے گا۔ حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ دیکھ اٹھا ہے جھوم کے اب یثرب سے صحاب اللہ، مستوں کو پلائی جائے گی بھر بھر کے شراب اللہ۔ محبوب خدا کے جلووں میں نظارائے وحدت کر لیں گے، ہر دل کی دھڑک یہ کہتی ہے اٹھ جائے نقاب اللہ۔ اے چاند مدینے کے ہم کو پھر پیاس بجھانی ہے دل کی، رحمت کی گھٹاؤں کو لے کر برسا دے شراب اللہ۔ محبوب خدا جب آئیں گے رحمت کی گھٹاؤں کو لے کر، محبوب خدا جب آئیں گے رحمت کی گھٹاؤں کو لے کر، ہم ان کی نظر سے ایک قاتل پی لیں گے شراب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ خواجگان تاج الاولیاء حضرت الشاہ سیدنا محمد عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر حضرت شاہ قاتل کا شرف بیعت حاصل کرنے کا واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ انبیاء کے سردار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور دربار میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے پیر و مرشد خواجہ خواجگان تاج الاولیاء حضرت الشاہ سیدنا محمد عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کرا دیا تھا۔ آپ سلسلہ عالیہ میں شرف بیعت حاصل کرنے سے قبل نہ صرف اجمیر شریف بلکہ ہندوستان بھر کے ادبی حلقوں میں شہرت خصوصی رکھتے تھے۔ آپ کے ایک معتقد خدا بخش نے آپ سے اعلی حضرت شاہ عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی گرامی کا ذکر کیا کہ نصیر آباد میں ایک بزرگ لکھنؤ کے رہتے ہیں، کسی دن ان کی خدمت میں چلیں گے۔ کہتے ہیں دل سے دل کو رہا ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سن کر آپ کے قلب و روح پر اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی، بےتابی قلب سیوا ہوتی گئی۔ اعلی حضرت کی خدمت اقدس میں حاضری کا اشتیاق بے چین کیے دینے لگا۔ چنانچہ آپ محرم الحرام کے موقع پر ایک ادبی محفل میں شرکت کی غرض سے نصیر آباد تشریف لے گئے۔ محفل سے فراغت کے بعد حضرت شاہ عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضری دی۔ اعلی حضرت نے قبلہ شاہ قاتل کی پذیرائی فرمائی اور کمال خلوص اور محبت سے اپنے پاس بیٹھنے کی عزت بخشی اور ارشاد فرمایا کہ آپ کی شہرت تو پہلے ہی سن رکھی تھی، حسن اتفاق سے آج آپ سے ملاقات بھی ہو گئی۔ حضرت شاہ قاتل نور اللہ مرکدہ نے عاجزی و انکساری سے ان ارشادات عالیہ پر شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد آپ اعلی حضرت سے بہت متاثر ہوئے اور بہت جلد آپ سے مانوس ہو کر گرویدہ ہو گئے۔
اس پہلی ملاقات کے بعد آپ کی حاضری دربار شاہ شکور رحمۃ اللہ علیہ میں معمول بن گئی۔ یوں رفتہ رفتہ آپ پر اعلی حضرت قبلہ کی ذات بابرکات آشکارا ہوتی چلی گئی۔ آپ اعلی حضرت قبلہ کی ذات بابرکات میں ایک آسودگی اور طمانینت قلبی محسوس کرتے۔ ایک دن حسب معمول آپ قبلہ تاج الاولیاء شاہ شکور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں دو زانوں تشریف فرما تھے۔ محفل نورانی آراستہ و پیراستہ تھی۔ نور کی کرنیں ہر قلب میں جلوہ گر تھیں۔ حضرت شاہ قاتل اعلی حضرت سلطان العاشقین برہان الواصلین قطب العارفین خواجہ خواجگان تاج الاولیاء حضرت الشاہ سیدنا محمد عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ پر نور پر پرشوق محبت بھری نظریں جمائے ہوئے تھے کہ آپ کے قلب اطہر پر تجلیات کا ظہور ہوا اور عالم روحانیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور دربار کا وہ منظر قلب میں آشکارا ہوا کہ جس میں سلطان الہند شہنشاہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کرایا تھا۔ آپ کے قلب مبارک سے صدا آئی کہ اے صدیق، یہ تو وہی چہرہ ہے، یہ تو وہی چہرہ انور ہے۔ یہ خیال آنا تھا کہ آپ بے اختیار ہو کر اٹھے اور حضرت قبلہ کے قدموں میں سر رکھ کر عرض کیا، یا حضرت مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے۔ حضرت شاہ شکور رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی اس واردات قلبی سے آگاہ تھے اور آپ کو صرف اشارہ غیبی کا انتظار تھا۔ سو وقت آن پہنچا اور حضرت قبلہ شاہ شکور رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ کو شرف بیعت سے سرفراز فرمایا۔ اعلی حضرت شاہ شکور رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی نظر عنایت اور آپ کے فیوز و برکات کے طفیل حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ نے ریاضت و مجاہدات میں محنت شاقہ فرمائی اور قلیل عرصے میں ہی آپ کو وہ کمال حاصل ہو گیا جو دوسرے برسہ برس میں بھی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ عطائے خلافت کے موقع پر آپ اپنے جذبات کا اظہار اس ربائی میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں: بیعت کی اجازت جو باتوقیر ملی، قاتل یہ مجھے خلت جہانگیر ملی۔ اب آئی سمجھ میں وجہ خلق آدم، فی الارض خلیفہ کی یہ تفسیر ملی۔ ایک اور ربائی میں آپ فرماتے ہیں کہ اب کیا بتاؤں میں، مجھے مرشد نے کیا دیا، دل میں جو تھی امید کچھ اس سے سوا دیا۔ قاتل اسی کو کہتے ہیں ذرہ نوازیاں، قاتل اسی کو کہتے ہیں ذرہ نوازیاں، دم بھر میں ایک مرید کو مرشد بنا دیا۔ بارگاہ شیخ سے خلافت عظمیٰ کا منصب جلیل عطا ہونے کے بعد آپ نے اپنی تمام زندگی تبلیغ سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ کے لیے وقف کر دی۔ رفتہ رفتہ نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ہندوستان میں بھی سلسلہ تبلیغ پھیلتا گیا۔ دوران تبلیغ آپ نے جب پہلی مرتبہ اپنے گردا گرد طالبان حق کا ہجوم ملاحظہ فرمایا تو بے ساختہ یہ ربائی نظم فرمائی: خادم گوشہ نشین تھا جہاں میں ہر چند، تا مجھے جلوے ہنگامہ سے پہنچائے نہ گزن، لے لئی بزم کے ایما سے مگر اے قاتل، قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زادن۔
آج بھی سلسلہ عالیہ کی تبلیغ عروج پر ہے۔ حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین قبلہ سیدنا الشاہ محمد ابرار الانبیاء شپوری قاتلی نثاری رحمۃ اللہ علیہ اور خلفاء حضرات نہایت ہی تندئی و جافشانی سے سلسلہ عالیہ کی ترقی و ترویج میں شب و روز مصروف ہیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ویڈیو میں حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے اجازت کا طلبگار ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔